السلام علیکم. خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی محبت دل پر دستک، ایپیسوڈ 66. کہانی کو آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، کہانی کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. کمنٹ میں بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ کہانی کی نئی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچے. چلیے آگے سنتے ہیں. وہ دل ہی دل میں اپنی مدہوشی پر خنجر ہوتی چپلوں میں پاؤں پھنساتی اٹھی اور ٹی وی آف کرنے لگی. پلٹ کر نوفل کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے دل میں اونچی نیچی لہریں سی موزے ہونے ہوئی تھی اور اب بھی وہ اپنی اسی کیفیت کو سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ اگلے ہی پل اسے اپنا ہاتھ نوفل کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں محسوس ہوا. وہ بے ساختہ پلٹی تو وہ بلا ارادہ ہی دونوں کی مابین موجود فاصلہ بھی سمٹ گیا. اس نے حواس باختہ ہو کر نوفل کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت سلگ رہی تھی. ضروری تو نہیں سب کچھ بتانا، صاف ظاہر ہے تیرا نظر ملانا پھر جھکانا صاف ظاہر ہے چلے آنا وہ چپکے سے تیرا پلکوں کی چلمن میں میرے خوابوں کی دنیا کو سجانا صاف ظاہر ہے. محبت آگ کی صورت بجھے سینوں میں جلتی ہے تو دل بیدار ہوتے ہیں. محبت کی تپش میں کچھ عجیب اسرار ہوتے ہیں کہ جتنا بھڑکتی ہے عروس جائے مہکتی ہے دلوں کے ساحلوں پر جمع ہوتی اور بکھرتی ہے. محبت جھاگ کی صورت، محبت آگ کی صورت. وہ سندل کی طرح دیکھ کر اور بھی مشکوک ہو گئی تھی. یوں لگا جیسے ساری جان نوفل کے ہاتھ میں دبی اس کے ہاتھ میں اتر آئی تھی. سنگرش کے لبوں کی لرزش، گھنی سیاہ پلکوں کا بوجھل پن اور دہک اٹھنے والی رنگت. خود کو سنبھالنے کی کوشش میں بوکھلا تو نوفل بھی گیا تھا مگر اس کی انا، ہاں اس کی یہ بے جا انا اور خود ساختہ اکڑ ہی تو تھی جو اسے ابھی تک صبا کے سامنے جھکنے نہیں دے رہی تھی. اسے اس کے سہارے پر کھڑا کرتے ہوئے وہ لمحوں میں اپنے ٹھنڈے روپ میں لوٹ آیا تھا. کس دنیا میں پہنچی ہوئی ہیں آپ؟ داخلی دروازہ بند نہیں تھا. جس طرح میں اندر آ گیا ہوں کوئی بھی آ سکتا ہے. بے حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی. وہ جو اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں میں الجھی ہوئی تھی بے حد تحریر سے اسے دیکھنے لگی. وہ تو سمجھی تھی کہ پتھر پگھل کر پانی ہو رہا ہے. ابھی چند ساتھ پہلے اس نے اس کے تمام خود ساختہ خول ٹوٹتے محسوس کیے تھے. انا کی ضد اور ہٹیلے پن کی. اس کی آنکھوں میں مخمور سرد مہری کی برف کی طرح پگھلتا دیکھا تھا مگر اگلے ہی پل وہ پھر سے خود میں سمٹ گیا تھا. چہرے کی نرمی اور آنکھوں کی جھلکتی مہربان سی چمک اس کے لب و لہجے کی سرد مہری کے پیچھے چھپ گئی تھی. صبا کی آنکھوں میں اترتے تحریر پہلے بے یقینی اور پھر شدید بدکنا احساس جاری ہو گیا تھا. بہت کچھ کہنے کی شدید خواہش کو اس نے لب بھیج کر اندر ہی اندر روک لیا اور تیزی سے اس کے قریب سے گزرتی سیڑھیاں طے کر گئی. وہ مٹھیاں بھیجے وہیں کھڑا اپنا ضبط آزما کر رہ گیا. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگوں نے اپنے شوہروں کو اتنا کیوں سر پر سوار کر رکھا ہے. انہوں نے نظر ٹیڑھی کی اور تم لوگوں کی سانسیں خشک ہوئی نہیں. یعنی مسلسل اس کا دماغ کھا رہی تھی. اسے نگی کا اگلے ہی روز واپسی کے لیے بھاگنا پاگل بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا. تو اور کیا کروں؟ انس مجھ سے بات کر لیتے تو میں انہیں سمجھا لیتی. اب پتہ نہیں انہیں کتنا غصہ تھا اور ایک مرتبہ میں مجھ سے بات نہیں کی. جب بھی فون کرتی ہوں نمبر
पहचान कर लाइन काट देते हैं। निगी ने अपनी सफाई पेश की थी। और एक मर्तबा तुमसे बात नहीं करते, तुम 10 मर्तबा मुंह दिखाओ, फिर देखना कैसे सीधे होते हैं। सिर्फ तुम्हें ही इनसे मोहब्बत है क्या? वो जरा भी मुतासिर नहीं हुई थी, मगर निगी जैसी शोहर की इश्क में डूबी लड़की के लिए तो ये सब दिल दहलाने वाली बातें थी। जूही जैसे हलाकू खान टाइप की लड़की के ख्यालात सुनकर ही उसे खफकान होने लगा था। उन्हें भी मुझसे बहुत मोहब्बत है, तभी तो खफा है। चाहते ही नहीं कि मैं इनसे जुदा हो जाऊं। इसने उन्हें अनस ने जैसे महबूब शोहर को उन इल्जामात की फहरिस्त से आजाद करना चाहा था, मगर जूही ने तंजर अंदाज में कहा, माइंड यू निगी बीबी, ये भी औरतों पर तशदीद ही का एक अंदाज है, उसे इसके मैके वालों से दूर रखने का बहाना। जहनी अजियत अपने का बेहतरीन फार्मूला। मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जैसे पहले के 26-27 बरस बेहोशी के आलम में गुजरे हों। उन्होंने इस कदर तकरीब का राज गुफ्तगू निगी को वाकई बौखला दिया था। दूसरे ये कि मासूम सा मान को तकलीफ भी पहुंची। तुम्हारा क्या मतलब है कि अनस को मुझसे मोहब्बत नहीं? तो क्या तुम्हें अपने मैके वालों से मोहब्बत नहीं है? जूही ने पलटकर वार किया था, फिर तवक्कुफ के बिना बोली, मोहब्बत करने वाले तो महबूब की खुशी में खुश रहते हैं। सिर्फ अपने लिए अपनी खुशी के लिए सोचना निरी खुदगर्जी है। तो ठीक है, मुझे इनकी खुशी का ख्याल करना चाहिए था। वो मना कर रहे थे मुझे वहां रुकने से। मैंने भी तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही सोचा था ना। निगी ने बड़ी मासूमियत से सारा इल्जाम अपने सर ले लिया, तो वे सर थाम कर बैठ गई। फिर जले कटे अंदाज में बोली, बहुत अच्छा होता फिर तुम जैसी बीवियों के साथ जो शोहर की हर जायज नाजायज सहकर उन्हें सर पर चढ़ा लेती हैं और फिर दूसरों के गिने दूसरों के आगे रोती फिरती हैं। समाज सारी उम्र इनकी बातें मानकर भी इनकी अकड़ और रौब भी देखना पड़ता है। ओह गॉड, जूही तुम तो लगता है कि अपने भाई के नहीं बल्कि किसी गैर के मुतालिक गुफ्तगू कर रही है। अनस ऐसे तो नहीं है। निगी को हंसी ने आ लिया था। भाभी, आप अगर आप ही की बातों में आई ना तो फिर यकीनन आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जावेद जो इनके पीछे सोफे पर नीम दराज मुंह पर कुशन रखे बजाहिर सो रहा था, उठकर बैठते हुए बोला, तो जूही ने मुड़कर उसे घूरकर देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों की बातें सुनते हुए? मजबूरी डियर आपी। अब कानों के ढक्कन तो होते नहीं कि बंद करके बैठ जाता। इसने अपनी सफाई पेश की थी। यूं निगी से कहने लगा, आपी की बातें तो महज तखरीबकारी हैं। भाभी, अगर अनस भाई आपसे खफा है तो इनकी खफूफगी दूर करने का बहुत महरूब और आजाद नुस्खा है मेरे पास। आजमूदा नुस्खा है मेरे पास। वह तपती हुई उठ खड़ी हुई थी। तुम लोग भी ना बस बात को कहां से कहां ले जा रहे हो। मेरे मियाँ इतनी छोटी छोटी बातों को इशू नहीं बनाते। अब की बार जूही और जावेद एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर जूही ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, भाभी साहिबा को अभी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी छोटी छोटी बातों को इशू बना लेते हैं। देख लेंगे तुम्हारे अनस भाई को भी। डरने वाले तो हम भी नहीं हैं। निगी ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। मगर रात खाने से पहले जब वो लौटा तो इसने सबके पीछे निगी को यूं नजरअंदाज किया जैसे कि उसे देखा ही ना हो, वह वहां मौजूद ही ना हो। जूही की मुस्कुराती नजरें से जजर बजर होकर इसने मुईद के साथ गुफ्तगू करते अनस के मुतवजा करना चाहा। अनस, आए ना, आप भी खाना खा लें। तुम जाओ मुईद, मैं तो आज काफी हैवी लंच ले चुका हूँ, वो भी बेवक्त।
اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ معید سے کہہ رہا تھا، تو پھر چائے لاؤں آپ کے لیے؟ معید کے اٹھتے ہی نگی نے فی الفور ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ پھیلائی تھی، مگر وہ اس پر نگاہ غلط انداز سے ڈالنے کے بغیر کوٹ بازو پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زوئی، کھانے کے بعد ایک کپ چائے میرے کمرے میں دے جانا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے آواز لگائی تھی۔ بہت اچھا۔ زوئی نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے گونگی کھڑی نگی کا ہاتھ کھینچ کر اسے ڈائننگ چیئر پر دھکیلا اور دھیمی آواز میں بولی، یہ ہے اصلیت آپ کے لونگ اینڈ کیئرنگ شوہر نامدار کی۔ جبکہ نگی ابھی تک انس کی ناراضگی کا اندازہ سمجھنے کی کوشش میں ہی تھی۔ اپنی پریشانی میں اس سے کھانا بھی ٹھیک سے کھایا نہیں گیا تھا۔ وہ تو ہیوی لنچ لے کر آئے ہیں، تم بھی کم از کم اتنا تو کھاؤ کہ ان کی گرج چمک کا سامنا کر سکو۔ زوہی اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی اور بظاہر مسکراتی نگی کا اضطراب اندر ہی اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ چلو زوہی، جلدی سے چائے کا پانی رکھو جا کر۔ ابھی وہ کھانے کے برتن سمیٹ کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ چچی جان نے حکم صادر فرما دیا۔ ویسے تو وہ شاید ڈھٹائی دکھا ہی دیتی، مگر آج کل وہ اسے ذرا سی بھی چھوٹ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جاوید کے جادو کے زور سے اسے ماہر اموار خانہ داری بنا لیتی، اور ستم یہ کہ کوئی انہیں منع بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ انس کے لیے چائے نکال رہی تھی جب معید اپنا کپ لیے ڈائننگ ٹیبل کے پاس چلا آیا، جہاں وہ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، جبکہ باقی تمام لوگ اب لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے براجمان تھے۔ میری چائے میں صرف ایک چمچ چینی، شاید میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، وہ رسائن سے کہہ رہا تھا۔ زوہی تو یوں بھی بھری بیٹھی تھی، بظاہر بڑے عام سے انداز میں بولی، میں نے کبھی غیر متعلق باتوں پر توجہ نہیں دی، یاد رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اوکے، مگر دوسرا کپ تو بنا کر دے سکتی ہو نا؟ وہ ٹھنڈا اٹھا رہا تھا۔ زوہی تل ملا کر رہ گئی، اندر کا غبار نکالنا ہی اور ڈھونڈ رہا تھا، مگر مقابل کوئی موقع دینے کی تیار ہی نہیں تھا۔ میں انس بھائی کو چائے دینے جا رہی ہوں۔ نافرمانی کا ایک طریقہ بروقت سوجا، مگر نگی اسی وقت آ ٹپکی۔ تم معید بھائی کے لیے چائے بناؤ، ان کے لیے میں لے جاتی ہوں۔ زوہی نے اسے خفیف سا گھورتے ہوئے کپ تھمایا اور مجبوراً معید کے لیے دوسرے کپ میں چائے نکالنے لگی۔